اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ جو آج کل نئے نئے لوگوں کے دعوے ہیں نا کہ اب علم پھیل رہا ہے, دین کا علم کیا ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے, فیس بک کھلا ہوا ہے, اب جو چاہے جس حدیث پہ تحقیق کر سکتا ہے, لہذا اب علم زیادہ ہے, اب ہمیں پرانے علماء کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دعویٰ خود قرآن و حدیث کے خلاف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں خلاف ہے؟ صحیح احادیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علم آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا. علم کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا. دیکھو علم کی دو قسمیں, ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم. دینی علم نام ہے قرآن و حدیث کا, اور دنیاوی علم نام ہے میڈیکل سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, اور 10 قسم کے جو علوم ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, قرب قیامت میں دنیاوی علم کم ہو رہا ہے کیا ہے بھائی؟ دنیا کا جو علم ہے آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں کم ہوتا نظر آئے گا, جتنا فیوچر کی طرف جائیں بول لو نا بھائی زیادہ. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, علم کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اٹھے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں علم, دین کا علم بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. جتنا ماضی کی طرف جائیں گے علم میں آپ کو مضبوط اور پختہ علماء نظر آئیں گے, جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو سرے سے عالم ہی نہیں ہیں مگر دعوے اتنے بڑے بڑے کہ وہ علماء کو جناب ایسے بنا کے پیش کریں گے جیسے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ خود ان لوگوں کا جو ایک دعویٰ ہے نا کہ اب علم اتنا پھیل گیا, پھیلا نہیں, اب علم کیا ہو رہا ہے, کم ہے, پہلے زیادہ تھا. تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم, دین کے علم کے معاملے میں ہم نے پچھلے لوگوں کو فالو کرنا ہے, اور دنیاوی علم کے معاملے میں ہم نے اگلوں کو فالو کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں ایک ٹیکنیکل قسم کا مسئلہ بتاتا ہوں, اس سے یہ بات کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ بیٹھے گی. دیکھو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. پہلے جتنے فقہا گزرے ہیں ان سب نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. کیوں لکھا ہے؟ اس زمانے کے جتنے طبیب, ڈاکٹر, حکیم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کان میں جو چیز ڈالی جائے وہ دماغ میں پہنچتی ہے. وہ کہاں پہنچتی ہے؟ جیسے میں آپ کے کان میں ایک بات ڈال رہا ہوں, کہاں پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی, ایک الگ بات ہے, لیکن پہنچنا کہاں چاہیے اس کو؟ تو کہتے تھے جیسے مفتی طارق مسعود جب بیان کرتے ہیں تو کان سے نکل کے اس کو پہنچنا چاہیے دماغ میں, تو ایسے ہی جب کوئی ڈراپ ہم کان میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی کہاں پہنچیں گے؟ آپ کی کھوپڑی شریف میں. یہ پرانے حکیموں کی تحقیق تھی. اس تحقیق کی بیس پر اس وقت کے جتنے علماء تھے, فقہا تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ روزہ کوئی بھی ایسی چیز دماغ میں پہنچاؤ یا پیٹ میں, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. آج میڈیکل سائنس کی ریسرچ کیا ہو گئی ہے؟ چینج ہو گئی ہے. تمام ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ کان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ کچھ ڈالا جائے تو آپ کی کھوپڑی میں وہ بولو پہنچے. اب جب یہ تحقیق علماء کے سامنے آئی تو پھر کیا ہوا, علماء کی دو رائے بن گئی ہیں. بنوری ٹاؤن کے علماء ہیں, قابل احترام ہیں, اور بہت سارے مدرسوں کے, انہوں نے کہا بھائی وہ پہلے کے فقہا اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے فقیہ تھے, ان سب نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو وہ کیسے غلط لکھ سکتے ہیں؟ لہذا وہ اسی رائے پر قائم ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. عرب علماء اسی طرح جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, اور پاکستان کے اور کچھ دیگر علماء, ان کی رائے یہ ہے کہ بھائی وہ علماء ٹھیک ہے بہت بڑے تھے, لیکن ان کی تحقیق کی بیس کیا تھی؟ اس زمانے کے حکیموں کی تحقیق. تو جب وہ تحقیق بدل گئی تو مسئلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا. جب کان میں دوا ڈالنے سے کھوپڑی تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے تو کان بذات خود تو ایسی چیز نہیں ہے نا جو جس سے روزہ ٹوٹے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب ایک اسی طرح مجلس سے تحقیق لگی ہوئی تھی, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی اس مجلس میں شرکت کا موقع ملا. تو ایک عالم نے ایک دلیل دی. انہوں نے دلیل یہ دی کہ بھائی ہم کیسے اس زمانے کے علماء جو دین میں, علم میں ہم سے کئی گنا آگے تھے, ہم ان کی تحقیق کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ تو ہم سے علم میں کئی گنا آگے تھے. تو ایک دوسرے مفتی صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا. انہوں نے کہا جیسے اس زمانے کے علماء اس زمانے کے حساب سے زیرو ہیں,
تو اسی طرح اس زمانے کے حکیم اس زمانے کے ڈاکٹروں کے لحاظ سے کیا ہیں؟ زیرو ہیں. اس چیز کو دیکھا جائے گا. کھوپڑی میں بات بیٹھی, کان میں بات جا کے دماغ تک پہنچی, اس کا مطلب کان میں دوا ڈالنے سے دماغ تک پہنچتی ہے. اصل میں دوا نہیں, بات پہنچتی ہے. تو لیکن وہ بھی ہر ایک کے نہیں پہنچتی, کسی کے پہنچ رہی ہے, کسی کے ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی تو پوچھی, خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پوچھی نہیں پہنچی. تو شاعر کہہ رہا ہے میں نے محبوبہ کے دستے نازک نازک ہاتھوں کے لیے پوچھی بھیجی تھی, خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پوچھی نہیں پہنچی. ایسی چیزیں کہاں پہنچتی ہیں یار, خوش قسمت لوگوں کی پہنچتی ہیں ایسی چیزیں. تو خیر, تو اور آج کل محبوبہ کے دست نازک بھی نہیں ہوتے. آج کل خواتین بڑے بڑے چپیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ونس اپون اے ٹائم کہ محبوبہ کے دست نازک کے لیے بھیجا جاتا تھا, اب ایسا نہیں ہوتا. تو خیر, تو یہ بات ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ دنیا کا علم کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. دین کا علم آہستہ آہستہ کم. کیسے کم ہو رہا ہے؟ پراپر کتنے بڑے بڑے پروفیسر اس وقت ہیں جن کو عربی نہیں آتی. یہ جو مشہور ہے نا, جن کی بڑی ایک زبردست شاپ ہے آج کل, ان کو عربی نہیں آتی. محقق بننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ جس زبان میں ریسرچ, آپ جس زبان میں اسلام کی ساری ریسرچ ہے اس زبان کو آپ سیکھو. جیسے کسی ڈاکٹر کو انگلش نہیں آتی اور وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے کیا پیش کر رہا ہے تحقیق. بھائی میڈیکل سائنس کی تو ساری کتابیں انگلش میں ہیں, آپ کیسے رپورٹیں پیش کر رہے ہو؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اور آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے محقق اس وقت موجود ہیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, جو علماء کے خلاف صبح و شام ان کو صرف نحو جو عربی کی بیس ہے نا, بیس اس سے ناواقف ہیں. ان میں ایک مشہور بہت بڑے فتنہ پرور صاحب ہیں, انہوں نے ایک لفظ کہا کہ دو قول ہیں اس میں, یہ احوت ہے. ایک قول کیا ہے؟ احوت. احوت کو کیا پڑھ رہے ہیں محترم؟ یہ تو جو میرے تفسیر کے لیکچر پڑھتے ہیں نا, ان کو بھی اتنی عربی کم از کم آتی ہوگی. اضربو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا, احوتو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط. بعض دفعہ دو قول ہوتے ہیں نا فقہا کے, ایک میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے تو فقہا لکھتے ہیں یہ احوت ہے. یہ کیا ہے؟ احوت. احوت کا مطلب اس قول پہ عمل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے. جیسے امام حنیفہ کا قول ہے کہ قربانی واجب ہے, امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے. تو سعودی عرب کے ایک عالم کا فتویٰ ہے کہ بھئی احوت کیا ہے, ابو حنیفہ کا قول کیا ہے, اس میں احتیاط زیادہ ہے, احادیث اس طرف بھی ہے. ٹھیک ہے نا, احتیاط اس قول کو لینے میں کیا ہے, یہ علماء کا ہوتا ہے کہ بھئی اس قول میں کیا ہے, احتیاط ہے. تو احوت کو کیا پڑھ رہے ہیں محترم چینل پہ؟ احوت. لیکن چونکہ پبلک کو پتہ نہیں ہوتا, محقق بھائی احوت بھی آتا ہے ان کو, کیا ہوتا ہے؟ احوت بھی آتا ہے. احوت ایسے بڑے بڑے, میں اگر ہم یہ کام شروع کر دیں نا ان پروفیسروں کی اس طرح کی غلطیوں کو نکال کے, تو ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ کوئی اور کام کا ٹائم. اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان لوگوں کی, لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. لیکن ان کو موقع مل جائے تو فوراً سے پہلے کرتے ہیں وہ, حالانکہ وہ زبان کی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے. وہ جان بوجھ کر کوئی صرف پڑھنے والا احوت نہیں پڑھے گا کم از کم احوت کو. یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے ابھی عربی گرامر کے پہلے سال میں جامعۃ الرشید میں, اس کو بھی پتا ہوگا میرا خیال ہے احوت ہوتا ہے, احوت ہوتا ہے, احوت نہیں ہوتا. تو ایسے اتنی بڑی ایک محترم ہے, بڑے مفسر ہیں, وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. پہلے میں بتاؤں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ, ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, الا مگر اس حال میں وهم مشرکون کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں اکثر لوگ جو گاڈ کو مانتے ہیں اس دور میں وہ اکثریت کیا تھی؟ مشرک تھی. جبکہ اللہ کو یہ شرک والا ایمان قبول نہیں ہے. جیسے عیسائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو اللہ پر گاڈ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. یہ پوری امت اجماع ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہے. اور جس نے ذرا بھی عربی گرامر جانتا ہو نا وہ یہی ترجمہ کرے گا. بہت بڑے مفسر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اکثریت وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کے ساتھ. یعنی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں. یعنی اس آیت سے مراد کون لے لیا؟ مسلمان, کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہے.
تو کیا کہاں کی کہاں لگا دی. ایک بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے ایک اور, یعنی جو لفظی ترجمہ بھی نہ کر سکے, لوگ ان کے سن رہے ہیں کہ یار تحقیق کیا ہے, اٹ از کالڈ تحقیق. تو میں نے ایک میرا شارٹ کلپ آیا نا کہ ماموں بنانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے. جو آدمی جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا وہ بہت جلدی ماموں بنتا ہے, بہت جلدی ماموں بنتا ہے. ان لوگوں سے علماء کبھی متاثر نہیں ہوتے کہ وہ تعریف کر رہے ہیں یار زبردست, کیونکہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, لفاظی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.